السلام علیکم۔ ملک چلانے کے لیے مہنگائی کی شرح یا انفلیشن کو کئی سالوں تک 2 to 3% کے رینج میں رکھنا لازمی ہے۔ یہ ملک چلانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ مہنگائی کی شرح کو قابو میں رکھنا اگر ایک ملک کی بنیادی پالیسی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک میں ملک کو کامیابی سے چلانے کی اہلیت نہیں ہے۔ ویڈیو کی سیریز میں اس سبجیکٹ پر بات کر رہا ہوں۔ اس سیریز کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس سیریز کے پچھلے پارٹ میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے اے لیول کے اکنامک کورس کا حوالے دیے تھے اور وہ دکھایا تھا کہ اے لیول کے بچوں کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور پہلی ویڈیو میں نے بتلایا تھا کہ کامیاب ممالک کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جی ڈی پی بڑھائیں، 7 to 8% مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو بھی 2 to 3% کی شرح پر رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی ڈی پی بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے۔ دراصل جی ڈی پی بڑھانا تو بہت آسان ہے، اصل چیز تو ہے انفلیشن کنٹرول کرنا۔ جی ڈی پی تو آپ بڑھا لیں گے، ورلڈ بینک سے آپ لون لیں، لگا دیں کہیں پہ، جی ڈی پی بڑھ جائے گا، بچہ بھی کر لے گا یہ کام۔ اصل ہے انفلیشن کنٹرول، یہ ہے اسکلز۔ تو ترقی کرتے ہوئے ممالک جیسے چین ہے، کوریا ہے، جاپان ہے، آپ کو علم ہوگا کہ ان کی ترقی کی شرح یعنی جی ڈی پی، ان کا بھی جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں میں، 20 سے 30 سالوں سے، پچھلے 20 سے 30 سالوں سے مستقل 6%، 7%، 8% کی شرح پر رہا ہے یا اس سے اوپر بھی رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے آپ کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دس از کامن نالج۔ آج میں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتا ہوں، جس میں آپ کو دوسرے ترقی کرنے والے ممالک جیسے کوریا، جاپان اور چین وغیرہ ہیں، ان کے پچھلے 15 سالوں کا افراط زر کا ریکارڈ دکھاؤں گا، 15 سال کا، جس کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ ترقی کرنے والے ممالک اکانومی چلانے کے ان بنیادی اصولوں پر چلتے ہیں جبھی ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ ریکارڈ میں جو دے رہا ہوں آپ کو، یہ تو 15 سال کا ہے، لیکن دراصل کامیاب ممالک میں پچھلے 30 سالوں سے افراط زر کی شرح 4% سے کم رہی ہے، یعنی ملک میں استحکام رہا ہے۔ یہ ہسٹورک ڈیٹا میں ورلڈ بینک کی سائٹ سے کچھ سال پہلے لیا تھا جب میں اس سبجیکٹ پر اسٹڈی کر رہا تھا، اور میں وہی پچھلا ڈیٹا ہی دکھا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ممالک آج کی طرح بڑی اکانومیز نہیں بنی ہوئی تھیں، بلکہ وہ ہماری طرح ترقی پذیر ہی تھیں۔ اچھا، اور یہ بھی بتلایا جا سکے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا صرف دولت مند مغربی ممالک کا ہی ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ترقی کرتے ہوئے ملک جو ہیں ان کا بھی ٹارگٹ ہوتا ہے یہ کہ وہ انفلیشن کے ریٹ کو اپنے آہنی پنجے میں جکڑ کر رکھیں، اور انہوں نے رکھا ہوا تھا جکڑ کر، جس کی وجہ سے ان کے یہاں ترقی ہوئی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پہلی سلائیڈ سنگاپور کی ہے، 1997 سے 2013 تک کی۔ 17 سالوں میں سے بیشتر سالوں میں انفلیشن 1% سے بھی کم رہا ہے۔ صرف 3 سالوں میں انفلیشن 4%، 5% اور 6% کی رینج میں رہا، باقی سالوں میں اس سے بھی کم۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں انفلیشن کا جاپان کا، کمال کی مینجمنٹ ہے ان کی، زیادہ تر نیگیٹو، یعنی کئی برسوں میں قیمتیں کم ہوتی رہیں۔ اچھا، یہ تیسری سلائیڈ ہے، آپ دیکھیں یہ ملیشیا، ان کا بھی آپ دیکھیں وہ سنگاپور کے طرح کا ہی پیٹرن ہے۔ اچھا، ان سبھی ممالک میں آپ 2008 میں ہائی انفلیشن دیکھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال پوری دنیا میں اکنامک کرائسس آیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ چوتھی جو سلائیڈ ہے یہ کوریا کی ہے، صرف 3 سالوں میں انفلیشن جو تھا 5% کی رینج میں تھا، اور باقی سالوں میں اس سے بھی کم، یعنی وہی 2، 3، 4 کی رینج میں تھا۔ یہ 5ویں سلائیڈ، یہ ہمارا دل پسند ملک ہے چین، سیکھیں ان سے، دیکھیں اس کو، یعنی 16 سالوں میں صرف 2 سالوں میں انفلیشن 5% کی رینج میں گیا، اور 2 سالوں میں مہنگائی کا گراف نیگیٹو تھا، 6 سالوں میں 2% سے بھی کم تھا۔ تو جب چین کے لیڈران نے ملک کے کروڑوں عوام کو غربت سے نکالا تو کیا اسٹریٹجی تھی ان کی؟ کس طرح نکالا؟ اس طرح نکالا، ایک طرف انفلیشن کو کنٹرول کیا، دوسری طرف جی ڈی پی کو بڑھایا، تو لوگوں میں غربت کا خاتمہ ہوا۔ اچھا، کچھ یورپی ممالک کا ڈیٹا بھی میں دکھا رہا ہوں تاکہ ایک اوورال آپ کو پکچر ملے کامیاب ممالک کی بھی۔ یہ سلائیڈ ہے برطانیہ کی، 15 سالوں میں صرف 1 سال 5% سے اونچا گیا، 11 سالوں میں 3% سے بھی کم رہا۔ 7ویں سلائیڈ ہے فن لینڈ کی، صرف 1 سال میں 4% سے اوپر، باقی سالوں میں
کا جو ایوریج ہے، بلکہ باقی سالوں کا ایوریج ہے 2% ہے۔ یہ 8ویں سلائیڈ ہے، یہ اسپین کی، آپ دیکھیں وہی ٹرینڈ ہے۔ اچھا، اور اسی طرح آپ دیکھیں امریکہ اور برطانیہ کا مجھے پچھلے 30 سالوں کا ریکارڈ بھی کہیں سے مل گیا، تو اس کا بھی میں آپ کو گراف دکھا دے رہا ہوں۔ 30 سالوں کا ریکارڈ ہے یہ۔ وہی آپ دیکھیں جو ٹرینڈ ہے وہ وہی ہے کہ زیادہ تر 2 to 3%، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ اسی رینج میں رہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر یورپین یونین یا یورپین کمیشن کا مانیٹری یونین کیا ہے ان کی اینڈ ہاؤ اٹ ورکس، اس کے متعلق یہ سائٹ پر ان کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ کامن انفارمیشن ہے، ہر کوئی اس کا دیکھ کر سیکھ بھی سکتا ہے ان چیزوں سے۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ پہلا یہ کہ وہی انہوں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی ای یو کی کیا ہے، ای یو کی پالیسی یہ ہے کہ 2% انفلیشن کو رکھا جائے۔ The 2% inflation target is considered optimal for promoting growth and employment۔ کس لیے، اس کی وجہ بھی بتلا دی انہوں نے کہ یہ وجہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا ایک اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے جو شاید میں آئندہ پھر کبھی اس کو کور کروں گا، لیکن یہی بتلا دوں میں آپ کو، وہ یہ کہ جو یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں اس میں ایک اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ پیکٹ ہے، یعنی پیکٹ ہے کہ یہ کس طرح ترقی کریں گے یورپین یونین کے ممالک۔ تو اس کی ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفیسٹس ٹو بی لیس دین 3% آف GDP، کہ جو ڈیفیسٹس ہے وہ GDP سے 3% کم ہو۔ اچھا، اور دوسرا گورنمنٹ ڈیٹ ٹو بی لیس دین 60% آف GDP، کہ جو ڈیپٹ ہے گورنمنٹ کا، جو قرض ہے گورنمنٹ کا، وہ GDP کا 60% سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ کہ اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ پیکٹ کے اور کیا کلوزز ہیں وہ بھی تفصیلات دی ہوئی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انڈیا کی طرف۔ ہم سے کچھ بہتر حال ہے ان کا، صرف 1 سال میں 2% سے کم، باقی سالوں میں 6, 7, 8 اور 9% کی رینج میں۔ اور پھر پاکستان 10%، 15%، 20%۔ اچھا، میں پاکستان اور انڈیا کا اپ ٹو ڈیٹ گراف بھی دکھا رہا ہوں، جس میں 2026 تک کی فورکاسٹ بھی ہے۔ جنرل ٹرینڈ تو وہی ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصلیت سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ بہرحال اب اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ انفلیشن کنٹرول کی بنیادی پالیسی صرف اکنامی کی کتابوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کامیاب ممالک بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ گلف کے ممالک ہیں ہمارے پڑوس میں، آپ دیکھیں بنیادی اشیاء کی قیمتیں وہاں بھی پچھلے 30 سالوں میں بہت کم بڑھی ہیں۔ اب ریسنٹ کووڈ کے بعد تو حالات بدل گئے پوری دنیا میں، وہ الگ ہے۔ اور یہ ہے ان کی، آپ دیکھیں کمال کی مینجمنٹ ہے یہ، کہ ان کے آٹے کے دام، روٹی کے دام، چاول کے دام، انڈوں کے دام، گوشت کے دام، شاورمے کے دام پچھلے 30 سالوں سے جہاں کے وہی کھڑے رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے بھی جو مزدور جاتے تھے وہاں ان کی تنخواہ تھوڑی سی ہوتی تھی، لیکن کھانے پانی پر کوئی خرچ نہیں ہوتا تھا، ان کا کرایہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، ان کا پوری تنخواہ بچا کر پاکستان بھیجتے تھے وہ۔ اچھا، اور ان گلف ممالک کے جو وزراء ہیں اور ان کی جو اکنامک ٹیم ہے، نہ وہ ہارورڈ کی پڑھی ہوئی ہے، نہ وہ کیمبرج کی پڑھی ہوئی ہے، نہ وہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے، نہ وہ لمس کی پڑھی ہوئی ہے۔ ان کے جو کریڈینشیلس ہیں وہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ہیڈز ہیں اور جو اکنامک ٹیم ہے ہماری، ان کے جو کریڈینشیلس ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے، ہمارے تو ان سے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کم سمجھ حکمرانوں میں اور ان کم سمجھ لوگوں میں بھی اس بات کا علم ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ملک چلانے کے لیے کاسٹ آف لیونگ میں استحکام ضروری ہے۔ دیکھیں کس کمال سے انہوں نے اپنا انفلیشن کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا، میں بھی اکانومسٹ نہیں ہوں اور میرا اکانومی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن ان اسٹیٹسٹیکل ریکارڈز کو جو میں ابھی بتلایا، اس سے پہلے میں اے لیولز کا کورسز کا بتلایا آپ کو، اس سے ایک عام آدمی بھی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بھئی ایک کامیاب لیڈر یا کامیاب حکومت کو انفلیشن پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے
کہ ملک کی اکانومی صحیح چلانے کے لیے انفلیشن کے ریٹ کو 2 to 3% کے رینج میں رہنا چاہیے. یہ ماہرین سے، یہ صرف اے لیول والوں کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ماہرین کا کہنا ہے جو اے لیول کے کورس میں آیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پسماندہ ممالک کے نااہل حکومتیں، نااہل لیڈران اور ناکام ملک، اس میں انفلیشن یا مہنگائی کا ریٹ 8%، 10% عام ہوتا ہے. اور کئی ناکام ممالک میں تو مہنگائی کی شرح 2000%، بلکہ 1,00,000% تک بھی رہی ہے. اچھا، اب تھوڑا میں ذرا پاکستان کے لیڈران کی طرف بھی آؤں گا. پاکستان میں بھی جو ہے سیاسی جماعتوں کے آپ مینیفیسٹوز دیکھیں، میں ابھی بتلاتا ہوں آپ کو. انفلیشن کو کنٹرول کرنا ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. یہ ناواقف ہیں جو اکنامکس کے اصولوں سے. یہ 2013 کے الیکشن مینیفیسٹوز کی فگرز دے رہا ہوں میں آپ کو. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ انفلیشن کو 7% کی رینج میں لے کر آئیں گے یا 7% پر چلائیں گے. مسلم لیگ ان کا بھی یہی ٹارگٹ ہے، اور پی 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 کا ٹارگٹ 6 to 8% کا ہے. جبکہ اے لیول کی اکنامکس کہتی ہے کہ انفلیشن کا ٹارگٹ 2 to 3% ہونا چاہیے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ انفلیشن کا ٹارگٹ 2 to 3% ہونا چاہیے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے صحیح تو حاصل کس طرح کریں گے آپ اس کو. اچھا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں. Prices are increasing across rich countries at their fastest rate in 25 years. What are the latest figures tell us, Stephen? Some of the richest countries in the world, and they show us that the pace of price rises rose to 5.8% in November, and that is, as you said, the highest since May of 1996. To get the kind of very strong labor market we want with high participation, high inflation is a severe threat to the achievement of maximum employment and to achieving a long expansion that can give us that. Everyone is talking about inflation. Inflation. It's the word that's been on everyone's lips lately, and some are looking back at history. Many economists believe that a small amount of inflation, around 2%, is inevitable and even desirable. میں دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ایک، ترقی یافتہ ممالک میں 25 سال بعد اس سال پہلی مرتبہ انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ 5.5% کی سطح پر پہنچا ہے. دوسرا یہ کہ اس پہ پریشان ہیں یہ لوگ، بلکہ ہل گئے ہیں کہ اس سے ملازمتیں ملنے میں کمی آئے گی. جبکہ ہمارے ہاں تو 5%، 6%، 7% تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بزنس ایز یوزول ہے. ہماری حکمران پارٹیوں کے مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ 6 اور 7% پر رکھیں. تو آپ دیکھیں میں جو یہ پروگرامز کر رہا ہوں اس کی وجہ بنتی ہے نا، تاکہ ہمارے ملک کی معیشت چلانے والے کم از کم بنیادی باتیں ہی سمجھ لیں. یہ میری تھیوریز نہیں ہیں، دنیا بھر میں یہ عام معلومات ہے. پتہ نہیں ہمارے اکنامی چلانے والوں کا ٹولہ کن اداروں میں پڑتا ہے، کون ان کو سلیکٹ کرتا ہے، کہیں ان کی ڈگریاں جعلی تو نہیں ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا. میں نے جو یہ ویڈیو کلپس بتلائے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ عام معلومات ہے یہ تو. اچھا دیکھیں، آپ میں ایک افغانستان کا بھی طالبان کا میں بتلاؤں آپ کو. ایک صاحب ذکر کر رہے تھے ابھی کہ ڈالر مہنگا ہونے پر طالبان کے لیڈر نے بینکس اور ایکسچینج کمپنیز کے مالکان کو بلایا، وجہ دریافت کی، اور سب کچھ ان کی کہانیاں سن کر کہا کہ مجھے تفصیلات نہیں چاہیے، میں اکانومسٹ نہیں ہوں. 2 دن کے اندر ڈالر کا ریٹ واپس آ جانا چاہیے، جائیں اب آپ لوگ. اور 2 دن کے بعد ڈالر پچھلی سطح پر واپس آ گیا. یہ ہوتی ہے عقل مند اور صحیح لیڈرشپ. اور اس قسم کی، یعنی طالبان کا جو میں نے ذکر کیا ابھی، اس قسم کی لیڈرشپ کے بغیر ملک کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، اس پارٹ کو میں اب یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. آئندہ پارٹ میں انفلیشن، یعنی اب یہ تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کچھ، اب میں ایکچوئل انفلیشن ہو یا افراط زر ہو یا زیادہ ہو یا مستقل اوپر نیچے ہو رہا ہو یا غیر مستحکم ہو یعنی، تو اس کے شدید نقصانات ملک کو کیا ہوتے ہیں میں یہ بتلاؤں گا اس میں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اگر مہنگائی کی شرح کو قابو میں نہیں رکھا گیا تو ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، ملک میں کوئی کام پلاننگ سے نہیں ہو سکتا، ترقی بھی نہیں ہو سکتی. والسلام.